نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی آیت نمبر 129 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ کل جہاں مکمل ہوا تھا وہ تلاوت کلام پاک سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد آپ جو انسانیت کے لیے آخری نبی علیہ السلام بن کر تشریف لائے، تو آپ کا جو پہلا کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تلاوت فرمائی۔ اور پھر دوسرا حکم یہ تھا وَيُعَلِّمُهُمْ، تعلیم دے ان کو کتاب کی، یعنی وہ کتاب، وہ قرآن جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا، اس کلام اللہ کی تعلیم آپ ان لوگوں کو دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور قرآن کریم کا جو حصہ وحی کرنا ہوتا تھا وہ اس کو وحی کرتے، سناتے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسے سن کر یاد کر لیتے تھے۔ دوسرا حکم جو آیا وہ یہ تھا کہ آپ ان کو کتاب کی تعلیم دیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست اللہ رب العزت کے شاگرد ہیں، بس واسطہ بیچ میں جبریل امین تھے جو کہ آ کر سناتے تھے، اور نبی علیہ السلام اسی طریقے سے قرآن کو یاد کر لیتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اس وقت کے موجودہ جو لوگ تھے ان کو اس کی تعلیم دی، اور اس قدر پورے عرب میں قرآن کریم کی تعلیم پھیل گئی، لوگوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت اس قدر عام ہو گئی، تعلیم اس قدر عام ہو گئی، اور اس قدر لوگ قرآن پڑھتے تھے کہ بعض لوگ ہر روز قرآن ختم کر لیتے تھے، بعض لوگ 3 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے، اور بعض لوگ جو کہ قرآن کریم کی منزلیں ہوتی ہیں 7 منزلیں، وہ ان منزلوں کے تحت قرآن کو پڑھتے تھے، اور جو بھی کوئی قرآنی آیات سیکھ لیتا تھا تو اگر وہاں جو لوگ موجود نہیں ہوتے تھے تو ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی کہ جو آج یہاں ابھی موجود نہیں ہے اس تک جلد از جلد یہ آیت پہنچ جائے اور وہ اس کو سیکھ لے۔ اور قرآن کریم جو آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک موجود رہے گا، اس کی بقا کا یہی سلسلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قرآن تعلیم کا پڑھنا پڑھانا چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور دین اسلام اور قرآن کریم کی تعلیم بہت بڑی عبادت ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم انبیاء کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور جو بندہ بھی قرآن کریم کی تعلیم کو آگے پھیلائے گا، بتائے گا، وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ دنیا کے لوگ جب دنیا سے
جاتے ہیں تو وہ اپنے پیچھے مال و دولت چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ ان کے جاننے والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو ان کا مال ملے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز چھوڑ کے گئے ہیں وہ تعلیم ہے، اور جو کوئی بھی اس تعلیم کو اپنائے گا، جو بھی اس تعلیم کو سیکھے گا اور آگے سکھائے گا، وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ تعلیم کو شوق سے سیکھنا چاہیے، علم کو شوق سے سیکھنا چاہیے، اور آگے سکھانے کی نیت بھی رکھنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ والحکمت، اور وہ تعلیم دے گا ان کو حکمت کی۔ حکمت کی کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ صحیح اور حق بات آگے پہنچائیں گے، اور ایک مطلب ہے عدل، انصاف، علم، حلم، یہ آگے پہنچائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، یعنی ایسا نبی بھیج جو کہ دنیا کو تعلیم دے، کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، قرآن کریم کی کتنی ایسی آیات ہیں جن کی تشریح احادیث پڑھنے سے ہی سمجھ آتی ہے۔ آپ کی احادیث کو بھی حکمت کہا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی اور اپنی فرامین کی تعلیم دی، اور یہی دعا میں مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ حدیث کی تعلیم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ قرآن اچھا سمجھ آئے۔ اور قرآنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ہمیں عربی تو پڑھنی آتی ہے، ہمیں کسی استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے سارے ترجمے ہیں، آسان سا کوئی لفظی ترجمہ دیکھ کر اسے یاد ہم کر لیں گے، اور کوئی ضرورت نہیں کسی جگہ جانے کی، کوئی ضرورت نہیں کسی سے پڑھنے کی۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری اور سب سے بڑی کتاب ہے، اور یہ سیکھے بغیر سمجھ آنے والی نہیں۔ اس کے الفاظ کو بھی سیکھنا چاہیے، اس کے ترجمے کو بھی سیکھنا چاہیے، پھر اسے مزید سمجھنے کے لیے احادیث کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے، اور باقاعدہ سیکھنا چاہیے، باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کریں ان کو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگا، اور پھر آپ جو جو چیزیں لوگوں کو دیں ان میں سے تلاوت کلام ہے، تعلیم کلام ہے، اور حکمت ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ پاک کرے ان کو اندر کی بھی خرابیوں سے اور ظاہر کی بھی خرابیوں سے، وہ پاک کرے ان کو۔ اندر کی روح کی کتنی خرابیاں ہیں، وہ ان کو بھی درست کرے، ان کو سمجھائے کہ اپنے اندر سے شرک جیسے مرض کو ختم کیا جائے، اپنے اندر سے حسد اور کینہ اور بغض اور نفرتیں، ان جیسے امراض کو بھی ختم کیا جائے، اور ظاہری جسمانی جتنی بھی گندگیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کی بھی تعلیم کا حکم دیا گیا ہے کہ اے اللہ ان میں ایسا رسول بھیج جو ان کو ظاہری گندگیوں سے بھی پاک کرے، ظاہری ناپاکیوں سے بھی پاک کرے، اور اندر کی ناپاکیوں سے بھی پاک کرے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ
خود ہی ترجمے پڑھ لینے سے عربی چونکہ آتی ہے تو ہمیں حدیث بھی سیکھ لیں گے، قرآن بھی سیکھ لیں گے۔ تو جو ان دونوں سے پہلے اصل چیز ہے وہ ہے تزکیہ، پاکیزگی۔ وہ کیسے حاصل کریں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ماہر انسان کے صحبت میں رہا جائے، اس سے سیکھا جائے اور وہ تلقین کرے اور وہ بتائے کہ تزکیہ اور پاکیزگی کیا چیز ہے، اندر کی گندگیاں کیا کیا ہیں اور باہر کی ناپاکیاں کیا کیا ہیں اور ان کو کیسے پاک کیا جاتا ہے۔ یہ جبھی حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ماہر استاذ، ماہر تربیت کرنے والے کے پاس رہے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اندر کی گندگیوں سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے پاک صاف کیا جائے، یعنی شرک، انسان کے ذہن میں اللہ رب العزت کے برابر کوئی مخلوق اور شے نہ ہو، اور انسان اپنے ذہن کو اس سطح پر لے کے آئے کہ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ انکار کرنا، اس سے بھی بچایا جائے، اور غلط قسم کے عقیدے رکھنا، جو کام اللہ رب العزت کر سکتے ہیں جیسے رزق روزی کا دینا، آل اولاد کا دینا، مشکلات کا حل کرنا، مشکلوں میں کام آنا، یہ اللہ کے بارے میں ایک بندے کا عقیدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہی عقیدہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں رکھ لے کہ اللہ کے انسانوں میں سے بھی کوئی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یا کسی کا عقیدہ کسی پانی کے پاس جا کر اس طرح کی دعا مانگے، یا درختوں کے پاس جا کر دعا مانگے، یا کسی خاص جگہ پر جا کر اپنا ذہن یہ بنائے کہ یہاں سے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو یہ عقائد فاسدہ ہیں، اور اس سے بھی اپنے اندر کو پاک کرنا چاہیے۔ یہ اندر کے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے ظاہری جو غلطیاں ہیں جیسے بری عادات، برے اخلاق، یعنی گفتگو کرتے ہوئے ذرا احساس نہ ہونا کہ آپ کے لبوں سے نکلنے والی آگ کتنوں کو جلا رہی ہے، آپ کی باتوں سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر ایسی عادات ہیں، گفتگو کرنے کا انداز بڑا سخت ہے اور خراب ہے، دوسروں کو چھلنی کر دیتا ہے، تو اس سے بھی خود کو بچانا چاہیے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کی بات سے خوشی حاصل ہو، آپ کی بات سن کر سننے والے کا دل چاہے کہ پھر سے بولے، پھر سے یہ گفتگو کرے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ یہ چاہے کہ یہ اگر نہ ہی دوبارہ بولے۔ تو بری عادات اور اخلاق، اس سے خود کو بچانا، یہ ظاہر کی گندگی ہے، اس سے خود کو پاک کرنا۔ اور تکبر، کوئی شخصیت میں اضافی خوبی ہے نہیں، لیکن انسان بعض دفعہ ایسی باتوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میرے برابر کوئی نہیں، جو میری سمجھ ہے وہ کسی اور کی سمجھ نہیں، جو میرے پاس حسن ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں۔ تو اس طرح کی ذہنیت تکبر کی علامت ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ تکبر اللہ رب العزت کی شان ہے، اور جو انسان اس شان کو اپنے لیے چنے گا تو اللہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ تو اپنے اندر سے تکبر کو نکالنا، خود کو کچھ نہ سمجھنا، اور جو لوگ خود کو کچھ نہیں جانتے اللہ انہیں بہت اونچا کرتا ہے، اور جو لوگ خود کو منوانا چاہتے ہیں کہ ہماری لوگوں کے درمیان ایک بڑی اچھی شان بیان ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اونچائی نہیں بلکہ گرا ہی دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک گناہ حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے۔ انسان کے اندر ہر وقت
چیزوں کو جمع کرنے کی خواہش رہتی ہے۔ خواہش یہ ہونی چاہیے کہ بہت سارا علم میں حاصل کروں، بہت سارے اعمال میرے اندر آئیں، بڑی نیک میں بن جاؤں۔ تو یہ حرص تو بہت اچھی ہے، لیکن دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کو ہر وقت جمع کرنے کی خواہشیں کرنا، یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے، جس سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ بغض ہے، حسد ہے، یعنی کسی کے بارے میں دل کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی برائی پالتے رہنا، اور پھر کسی کے پاس کوئی اچھی بات دیکھی، کوئی چیز دیکھی تو یہ خواہش کی کہ یہ مجھے مل جائے، تو کسی کے پاس چیزوں کو دیکھ کر دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ ان سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے جسے اپنی زندگی سے دور کرنا چاہیے۔ ایسے ہی حب مال ہے، ہر وقت دل کے اندر یہ تمنا اور خواہش کا ابھرتے رہنا کہ مجھے بہت سارا مال و دولت مل جائے، یا حب جاہ ہے، ہر وقت یہ تمنا رہے کہ میں جدھر جاؤں میری واہ واہ ہو، میرا بول ہو، اور اپنی جو انسلٹ ہے وہ سننے کے لیے تو کان کبھی تیار ہی نہ ہو۔ تو یہ سب ایسی بیماریاں ہیں جن کو خود کو پاک کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ ان میں وہ نبی بھیج جو پاک کرے ان کو ظاہری اور اندرونی بیماریوں سے، انک بے شک انت تو عزیز غالب ہے، حکیم حکمتوں والا ہے، یعنی اے اللہ تیرے لیے یہ سب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے۔ اپنی دعاؤں کو وسیع کیجیے، بہت کچھ اللہ سے مانگیے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ سب کچھ دینے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ ہم چاہے بہت بڑی چیز مانگیں یا چھوٹی چیز مانگیں، اللہ سب دینے پہ قادر ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا گھر بنا رہے تھے اور اس وقت آپ نے یہ دعا مانگی، اور کتنی خوبصورت دعا مانگی، اور کتنے زمانے بعد یہ دعا قبول ہوئی پھر۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعائیں مانگ کر فوراً ہی یہ ذہن میں مت رکھے کہ ابھی ابھی قبول ہو جائیں گی دعائیں، اور ابھی ابھی میرے لیے راستے سارے صاف ہو، جو مانگا منوان وہ مجھے مل جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دعاؤں کے بارے میں علماء یوں فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو بعض دفعہ وہ دعا اسی وقت قبول ہو کر چیز مل جاتی ہے، بعض دفعہ دیر سے ملتی ہے، اور بعض دفعہ نہیں بھی ملتی، اور اللہ رب العزت اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت سے یہ انسان ملے گا تو اللہ تعالیٰ وہ اس کا دعا کا اجر و ثواب عنایت وہاں پر کریں گے۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ دعاؤں پر ملنے والا جو ثواب ہے، انسان جب آخرت میں اللہ کے حضور دیکھے گا تو یہ اس وقت تمنا اور خواہش کرے گا، اے کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعات کا سلسلہ تھا کہ کس طریقے سے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق جڑا، اور کس طرح انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی، اور کس طرح انہوں نے اللہ کے گھر کی صفائیاں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی عمارت کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہترین تر چیزیں مانگی، اور پھر اللہ رب العزت سے عبادات کے اندر کیا طریقے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سے مانگا، اور اللہ رب العزت نے ان کو سب کچھ عطا کیا۔ تو اللہ رب العزت سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے،
اللہ رب العزت کو مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے۔ عبادات میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ہے تو وہ دعا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہر پل اور ہر وقت دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ کوئی لمحہ اور کوئی پل ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ سے مانگ نہ رہی ہوں۔ آپ لوگ اٹھتے آپ دیکھو کہ جتنی بھی دعائیں ہیں، جو روزمرہ کی ہماری دعائیں ہیں، سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، واش روم جانے آنے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں آنے کی، لباس پہننے کی، نیا لباس پہننے کی، کھانے کی، کسی کے ہاں کھانا آپ کھانے جا رہے ہیں، اس کی پانی پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، ان ساروں کی دعائیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دعائیں مانگی گئی ہیں۔ تو انسان جتنی دعائیں اپنے اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اتنا ہی تعلق اس کا اللہ رب العزت سے جڑ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے سیرت ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنا تعلق دعاؤں کے ذریعے بڑھا دیجئے۔ آپ دیکھنا کہ جب آپ لوگ دعائیں مانگیں گے، کثرت سے دعائیں مانگیں گے، اور کوئی پہلو اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں ہمارے لیے دعاؤں میں رہنمائی نہ ہو۔ آپ عربی کی جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں ان کو یاد کیجئے۔ ایک ہوتا ہے ہم اپنی زبان میں مانگتے ہیں، ایک ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں۔ جتنی بھی روزمرہ کی دعائیں ہیں ان کو پڑھیے اور پھر یاد کیجیے، اور خصوصاً جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلے گزرے ہوئے سبق میں بھی آپ لوگ کو بتایا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیے۔ اور پھر اگلی دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ اپنی نسلوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ اپنا ہمیں بھی بنا اور ہماری نسلوں کو بھی اپنا بنا۔ پھر وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ جتنی دینی امور ہیں وہ ہم صحیح معنوں میں سیکھیں اور ان پر عمل کریں اور ہمیں اپنا توبہ طائب ہونے والا بنا، یہ بھی ایک دعا ہے۔ پھر آگے جو ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ لی اور یہ پوری ہو گئی ہے۔ آخری پیغمبر حضور علیہ السلام تشریف لائے آج سے 14 صدیاں پہلے، اور آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک رہنے والی ہے اور یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو بس شکرانے کے طور پہ اس دعا کو پڑھنا، اور اس کے اندر جو چیزیں بیان ہیں، تلاوت کلام اللہ، دل کے اندر یہ خواہش اور تمنا آپ رکھیں کہ اے اللہ جیسے حضور علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے، آپ کے شاگرد تلاوت فرمایا کرتے تھے، ایسے ہی ہمیں بھی قرآن کی تلاوت نصیب فرما۔ جیسے آپ علیہ السلام نے اپنے لوگوں تک، ہم تک یعنی تعلیم قرآن کی پہنچائی، ہمیں بھی پہنچانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا بنا۔ جیسے آپ علیہ السلام کی حکمت کی دولت ہم تک پہنچی، ہمیں بھی سیکھ کر آگے سکھانے والا بنا۔ جیسے اس دور کے لوگ پاکیزہ ہوئے، کتنے سخت وہ لوگ تھے، کیسے ان کی زندگیاں ایسی تھی کہ ان میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں تھا، بڑے شدید لوگ تھے، عام انسانوں کو قتل کر دینا ان کے لیے کوئی بھی مشکل نہ تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تزکیہ کا یہ عالم بنتا ہے کہ اس طرح وہ لوگ پاک باز ہوتے ہیں کہ جانوروں کو بھی اذیت و تکلیف پہنچاتے ہوئے وہ گھبرا جاتے تھے، یعنی راہ چلتے ہوئے وہ اپنی نگاہوں کو زمین کے اندر گاڑ لیتے تھے کہ کوئی چھوٹا سا کیڑا مکوڑا بھی ان کے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائے اور اس کو ان کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، ایسے پاکیزہ وہ لوگ ہوئے۔ تو اس دعا کو بھی یاد کر لیں اور پڑھتے ہوئے دل کے اندر یہ خواہش پیدا کریں کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ